السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اجوف کے قواعد میں سے آج انشاءاللہ قاعدہ پڑھیں گے، وہی قاعدہ یقال۔ قاعدہ اس طرح ہے، جو واو یا متحرک اور اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے۔ اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، جیسے یقال، یباع، یخاف۔ اصل میں یقبل، یبیع، یخوف تھے۔ ان میں واو اور یا پر فتح تھا جو ما قبل ساکن کی طرف منتقل ہو گیا اور واو اور یا الف سے بدل دی گئی۔ اگر وہ حرکت ضمہ یا کسرہ ہو تو ضمہ سے اور کسرہ سے، ضمہ واو سے اور کسرہ یا سے نقل کیا گیا ہو تو واو اور یا اپنی حالت پر رہتے ہیں، جیسے یقول اور یبیع۔ اصل میں یقول اور یبیع تھے۔ یقول میں واو پر ضمہ اور یبیع میں یا پر کسرہ ہے۔ یبیع میں تو اس کی حرکت ما قبل ساکن کو دے دی۔ اگر ضمہ یا سے اور کسرہ واو سے نقل کیا گیا ہو تو واو اور یا کو اس کی حالت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے اقیمہ اصل میں اقویمہ تھا، اس میں واو پر کسرہ ہے، اسے ما قبل ساکن کو دینے کے بعد یا سے بدل دیا۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، واو یا فا کلمے میں نہ ہو، جیسے من وعد۔ نمبر 2، وہ کلمہ لفیف نہ ہو، جیسے یطوی، یحیا۔ نمبر 3، وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے مقوال، تمییز۔ نمبر 4، واو اور یا کا ما قبل مدہ یا لین زائدہ نہ ہو، جیسے بویع، قابل، سید۔ نمبر 5، وہ کلمہ رنگ یا عیب کے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے اسود، یعذر۔ نمبر 6، ملحق نہ ہو، جیسے شر یا فا۔ نمبر 7، اسم تفضیل فعل تعجب مفعال اور مفعال کے وزن پر نہ ہو، جیسے اقوال، ما اقوالہ، مقوال، مقوال۔ نمبر 8، وہ کلمہ باب افعلال اور فعیلال سے نہ ہو، جیسے اعور اور اسواد۔